السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالی جل شانہ اپنے ہاں سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے اثر لینا۔ حضرت عقبہ بن مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت شفیع اصبہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ارد گرد بہت لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں ان کے قریب جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے اور سب لوگ چلے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے ان سے عرض کیا، میرے آپ پر جتنے حق بنتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مسافر ہوں اور طالب علم ہوں، ان سب کا واسطہ دے کر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اور خوب اچھی طرح سمجھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرور میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمائی اور میں نے اسے خوب اچھی طرح سمجھا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے زور سے سسکی لی کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا، میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور اس وقت میرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پھر اتنے زور سے سسکی لی کہ بے ہوش ہی ہو گئے۔ پھر انہیں افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا، میں وہ حدیث تمہیں ضرور سناؤں گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مجھ سے بیان فرمائی تھی جبکہ ہم دونوں اس گھر میں تھے اور ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنے زور سے سسکی لی کہ بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل زمین پر گرنے لگے، لیکن میں نے انہیں سنبھال لیا اور بہت دیر تک انہیں سہارا دے کر سنبھالے رکھا۔ پھر انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا، مجھ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جل شانہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس وقت کسی میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوگی، پھر ہر جماعت گھٹنوں کے بل سر جھکائے ہوئے ہوگی، اور اللہ تعالی جل شانہ پہلے 3 آدمیوں کو بلائیں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے سارا قرآن یاد کیا، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، اور تیسرا مالدار آدمی۔ پھر حق تعالی جل شانہ قرآن کے قاری کو فرمائیں گے،
جو وحی میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، کیا میں نے وہ تجھے نہیں سکھائی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے تو نے جو کچھ سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو یہ تجھے کہا جا چکا اور تیرا مقصد حاصل ہو چکا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے اس قدر زیادہ وسعت نہیں دی تھی کہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں بہت وسعت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے جب میں نے تجھے اتنا زیادہ دیا تھا تو نے اس کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ خیرات دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ کہیں گے تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بہت سخی ہے، اور یہ کہا جا چکا۔ اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے فرمائیں گے تمہیں کیا وجہ ہے، تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا تو نے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اس وجہ سے میں نے کفار سے جنگ کی، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے فرمائیں گے کہ تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور یہ کہا جا چکا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں یہی 3 آدمی ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سن کر حضرت شفیع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علا بن ابی حکیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تلوار بردار تھے۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ حدیث سنائی۔ اسے سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ان تینوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا، اتنا زیادہ روئے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ آدمی تو ہمارے پاس بہت خطرناک خبر لے کر آیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا، انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات دنیوی کی منفعت اور اس کی رونق کا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ ثواب نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا، اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ نیکی کے سارے اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ معاملہ بہت سخت ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کے مشابہ نہیں ہے کہ ہم وہاں چرب لسانی سے کام لے لیں۔ وہاں تو رب تعالیٰ جل شانہ جو کچھ عمل ہوگا اور جو نیت ہوگی اس کے حساب سے معاملہ فرمائیں گے۔ آج موقع ہے کہ ہم بار بار توبہ استغفار کریں، رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی نیت کرتے رہیں
کہ ہمارے ہر ظاہر اور ہر باطن کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اپنی رضا نصیب فرمائیں اور ہم سب کو عطا فرمائیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا جوئی کے کاموں میں لگنے اور اپنی نیت کو رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے بنانے کی تلقین کریں۔ آج ہمارا یہ عمل آخرت میں ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔